دوستوں، آج 19 رمضان المبارک ہفتے کے دن یہ تسبیح صرف 3 بار پڑھ لینا۔ کہتے ہیں جو بندہ یہ تسبیح بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک پورے سال کے دن پھیر دیتے ہیں، اس کے سارے نصیب کھل جاتے ہیں۔ اللہ والوں، ماہ رمضان المبارک کا مہینہ بہت ہی برکت اور فضیلت اور عظمت والا مہینہ ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ماہ رمضان المبارک ہمارے ہاتھوں سے نکل رہا ہے۔ آج رمضان کا دوسرا عشرہ بھی ختم پر ہے۔ اس مہینے کی قدر کیجئے اور آج 19 رمضان المبارک ہفتے کے دن اپنی تمام دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جس کو آپ نے صرف ہاتھ کی انگلیوں کے اوپر پڑھ لے، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لے، صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ 3 بار پڑھتے ساتھ ہی آپ تو کیا، آپ کے گھر والوں کے حالات بھی بدل جائیں گے۔ اللہ والوں، اس وظیفے کی فضیلت اور برکت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی بندہ رمضان کی 19 تاریخ ہفتے کے دن ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، ایک ایسی زندگی جس میں تنگ دستیوں کا، غربت کا، فاقوں کا، پریشانیوں کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے، تو رمضان المبارک کی 19 تاریخ ہفتے کے دن یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ 3 بار پڑھتے ساتھ ہی آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی، آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے۔ اللہ والوں، آپ میں سے جو کوئی قرض دار ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے۔ قرض ایک ایسی بلا ہے کہ جب کسی کے ساتھ قرض چمٹ جاتا ہے پھر قبر تک ساتھ نہیں چھوڑتا، لیکن جب کوئی بندہ رب سے مانگتا ہے پھر غیب سے ایسی مدد آتی ہے کہ کروڑوں کا قرض بھی کب اور کیسے اترتا ہے بندے کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ اسی طرح اگر بیٹیاں جوان ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، آپ میں سے وہ بیٹیاں خود پڑھ لیں تو بہتر ہے، نہیں ماں باپ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ صرف 3 بار پڑھتے ساتھ ہی بہترین رشتوں کے اسباب پیدا ہو جائیں گے، اور وہ رشتہ جس کے لیے آپ کئی سالوں سے پریشان ہیں، وہ رشتہ خود چل کر آپ کے گھر تک آئے گا۔ اس کے علاوہ وہ اگر کوئی بے روزگار ہے، روزگار کے لیے پڑھ لے، اپنے کاروبار میں عروج، ترقی، کامیابی کے لیے پڑھ لے۔ آپ بے اولاد ہیں، نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لیں۔ اولاد کی نعمت اللہ پاک کی طرف سے ایسی ہوتی ہے کہ جو بندہ صاحب اولاد ہوتا ہے وہی اس خوشی کا تصور کر سکتا ہے۔ اللہ والوں، اگر آپ لوگ بے اولاد ہیں اور اولاد جیسی دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو رمضان المبارک کی 19 تاریخ ہفتے کا دن یہ خاص وظیفہ صرف 1 بار میرے کہنے پر کر کے دیکھیے گا۔ وہ جو آپ کئی سالوں سے خواب ہے، کئی سالوں سے آپ کی جو حاجات پورا ہونے کا نام نہیں لے رہی، آج صرف 1 بار یہ وظیفہ پڑھنے سے فوری طور پر آپ کے حالات بدل جائیں گے۔ یہ وظیفہ کرنے سے آپ کے حالات ایک دن میں بدل جائیں گے۔ سب سے عزت والا، رب کو راضی کرنے والا یہ ایسا خاص عمل ہے کہ رب کعبہ بھی اس عمل سے راضی ہو جاتا ہے۔ یہ خاص عمل جو میں آج آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، اگر کوئی بندہ کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، معجزات کو دیکھنا چاہتا ہے، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، محتاجگی سے، غربت سے، پریشانیوں سے چھٹکارا چاہتا ہے، تو آپ رمضان المبارک کے یہ 19 تاریخ ہفتے کے دن کسی بھی وقت یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ ہر کسی کو اجازت عام ہے، ہر کوئی پڑھ سکتا ہے۔ اللہ والوں، ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ رجب میں انسان بیج بوتا ہے، شعبان میں اس کی پلائی کرتا ہے، اور رمضان میں اس بیج کی فصل کو کاٹتا ہے، یعنی انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ اب جو بندہ انعامات حاصل کرنا چاہتا ہے، جو اللہ پاک کی ذات کو راضی کرنا چاہتا ہے، جو رمضان المبارک کے مہینے میں مالا مال ہونا چاہتا ہے، تو پھر وہ رمضان المبارک کی 19 تاریخ ہفتے کو یہ وظیفہ ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 3 بار پڑھ لے۔ اللہ پاک کی ذات اس طرح راضی ہوگی، اس طرح آپ کو انعامات سے اور اکرامات سے نوازے گی کہ آپ کے پورے رشتہ دار دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ اگر تو آپ رمضان المبارک کے مہینے میں رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ لوگ 19 رمضان المبارک ہفتے کے دن یہ وظیفہ جو طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں
اس طرح سے ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 3 بار پڑھ لیجئے گا۔ 3 بار یہ وظیفہ پڑھنے سے آپ کے گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جائے گا۔ جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اللہ رب العزت پورے خاندان میں سے اس کی عزت کو عام کر دے، اس کو عزت کے اعلیٰ مقام پر فائز فرما دے، تو اس کے لیے ضروری ہے رمضان المبارک کی 19 تاریخ ہفتے کو یہ وظیفہ ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 3 بار پڑھ لینا۔ اگر آپ لوگ رمضان المبارک کی 19 تاریخ ہفتے کے دن 800 کروڑ بھی مانگو گے تو رب کی ذات آپ کے مقدر میں لکھ دے گی، کیونکہ اسی مہینے میں نصیب اور تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اگر آپ بھی اپنے مقدر کے ستاروں کو چمکوانا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی رمضان کے مہینے میں انعامات سے جھولیاں بھرنا چاہتے ہیں، رمضان کی بہاریں رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، تو 19 رمضان المبارک ہفتے کے دن یہ وظیفہ چلتے پھرتے پڑھ لیں۔ دکان دفتر کاروبار جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے، آپ نے یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھنا ہے، اور 3 بار پڑھنے کے بعد آپ کو دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آج کا وظیفہ میرا ان بہنوں بیٹیوں ماؤں بزرگوں کے لیے ہے جو شعبان کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار چکے ہیں۔ اللہ والوں، رمضان المبارک کا ایک ایک لمحہ قبولیت کا لمحہ ہے، ایک ایک گھڑی رب کریم سے جھولیاں بھرنے کی گھڑیاں ہیں۔ اس مہینے میں ایک رات ایسی آتی ہے جسے لیلۃ القدر کی رات کہا جاتا ہے، جسے شب قدر کی رات کہا جاتا ہے، جس رات میں مانگنے والے کو نواز دیا جاتا ہے، ہر حاجت پوری کر دی جاتی ہے۔ شب قدر کی رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اللہ پاک نے ہمارے اوپر کتنے احسانات فرمائے، کیا اس رب کو شکر ادا نہ کریں؟ کیا اس رب کے لیے عبادت نہ کریں؟ کیا اس رب کے لیے ذکر و اذکار نہ کریں؟ اللہ والوں، ابھی بھی موقع ہے، ابھی بھی زندگی مہلت دے رہی ہے، زندگی ابھی بھی آپ کو وہ موقع دے رہی ہے، ورنہ آپ لوگ اپنے ارد گرد دیکھ لیں، جو لوگ پچھلے سال تک زندہ تھے آج وہ لوگ ہمارے درمیان زندہ نہیں، اور ہمیں پچھلے سال اس بات کا گمان تک نہیں تھا کہ یہ شخص اگلے سال زندہ نہیں رہے گا۔ اللہ والوں، زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ اگر آپ لوگ ابھی اپنی زندگی کی قدر کر لو گے اور اللہ پاک کی عزت کو، آپ لوگ اللہ پاک کی ذات کو راضی کر لو گے، تو پھر آپ کو جنت میں اعلیٰ مقام ملے گا، ورنہ جہنم ہمارے مقدر میں آ جائے گی۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں موقع دے رہا ہے کہ اللہ پاک کی ذات کو راضی کر لو، اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی سچی توبہ کر لو، اور آج عزت والا ہے وہ شخص جو اس عمل کو کرے گا، آج کے بعد کبھی گناہ جیسے دلدل میں نہیں پھنسے گا۔ اللہ والوں، آج رمضان المبارک کی 19 تاریخ ہے، ہفتے کا دن ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آپ چاہے انڈیا سے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، سعودی عربیہ سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، جمان، عمان، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں 19 رمضان المبارک ہفتے کا دن آ جائے، آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ اس عمل کو پڑھنے کی مکمل اجازت عام ہے۔ سحری اور افطار کے وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، تہجد کے وقت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ 3 وقت سب سے افضل ترین وقت ہے، ان وقتوں میں پڑھیں گے تو آپ کو اس وظیفے کے زیادہ فیض و برکات حاصل ہوں گے۔ لیکن آپ لوگوں نے اس وظیفے کو کسی صورت نہیں چھوڑنا، کیونکہ یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے، اور یہ 19 رمضان ہفتے کا دن اگر آپ کی لاپرواہی کوتاہی یا غلطی سے چھوٹ گیا، پورا سال اس کا انتظار کرنا پڑے گا۔ بعد میں یہ کہنے سے بہتر ہے کہ کاش رمضان المبارک کی 19 تاریخ ہفتے کو یہ وظیفہ پڑھا ہوتا۔ اس سے بہتر ہے کہ آج وقت ہے، آج موقع ہے، آج رب سے اپنی ہر بات منوانے کا موقع ہے۔ خدا را صرف 3 بار یہ قرآنی سورت بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ رمضان المبارک کے مہینے میں تو لوگوں کو بن مانگے مل رہا ہے، رمضان کے مہینوں میں فقیروں کو بادشاہی عطا ہو رہی ہے، تو پھر کیوں نہ ہم تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، اور پھر کیوں نہ ہم رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر مانگ لیں۔ آئیں آج کے اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ، میری یہ گزارش ہے کہ آپ کی کوئی ایسی حاجت ہے جو ساری عمر نہ پوری ہو سکی ہو،
وہ آج یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھنے سے پوری ہو جائے گی۔ اس لیے آج رب کریم سے مانگتے وقت ہچکچانا نہیں۔ آج آپ نے 19 رمضان ہفتے کے دن یہ وظیفہ پڑھتے دوران اپنے اس مقصد کو، اس خواہش کو رب کریم سے مانگنا ہے جو آپ کو ناممکن لگتی ہے۔ آپ کی ناممکن حاجات بھی رب کی صرف ایک کن کی محتاج ہے، جس کے حق میں رب کی ذات ایک بار کن فرما دیتی ہے، پھر اس کو دوبارہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑتا۔ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ اس مشکل وقت میں، مہنگائی کے دور میں بڑے بڑے اخراجات کے باوجود بھی رب کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو یہ وظیفہ پڑھیے گا، کیونکہ یہ وظیفہ پڑھنے سے آپ رب کو راضی کریں گے، رب سے مانگیں گے، اور جب کامیابی رب کی طرف سے آتی ہے، یہ مہنگائی، یہ دنیاوی مشکلات، پریشانیاں غیب سے ختم ہو جائیں گی۔ غیبی فرشتے رزق اور دولت لے کر آپ کے قدموں میں حاضر ہو جائیں گے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک شیئر کریں، تاکہ روزانہ کی بنیاد پہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب 19 رمضان المبارک ہفتے کا پورا دن موجود ہے، پوری رات موجود ہے۔ آپ کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ پر یہ وظیفہ، یہ عمل بآسانی پڑھ سکتے ہیں۔ کرنا کیا ہے؟ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اس سے پہلے توجہ کیجئے گا، ہو سکتا ہے کہ میری بہت سی بہنیں، مائیں، بیٹیاں، بزرگ ابھی تک ویڈیو کو اسکپ اور کاٹ کر دیکھ رہی ہوں، لیکن یہ 19 رمضان ہفتے کا خاص عمل ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ آپ کی ویڈیوز اسکپ کرنے سے اگر کوئی وظیفے کا خاص حصہ چھوٹ گیا تو وظیفہ ضائع ہو جائے گا، اور یہ وقت ہاتھ سے نکل گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ اس لیے آپ نے مکمل ویڈیو دیکھنی ہے تاکہ آپ کو وظیفے کا صحیح معنوں میں فائدہ حاصل ہو سکے۔ اب ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ والو، ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی مقصد ہے، آپ رب کریم سے مانگیے گا۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج رب سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ وہ رب جو آسمانوں کو اٹھائے ہوئے، زمین کو بچھائے ہوئے، پتھر میں کیڑے کو غذا دینے پر قادر ہے، تو ہم پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہوتے ہوئے رمضان المبارک کے مہینے میں، جو کہ اس مہینے میں ہر بندے کو نوازا جا رہا ہے، اس مہینے میں ہر گنہگار کی توبہ قبول ہو رہی ہے، ہر گنہگار کو ایسا فیض و اکرام سے نوازا جا رہا ہے کہ اللہ والو دیکھ کر ہم بھی اس کی قسمت پر غش کرتے ہیں۔ آج اللہ والو، آپ لوگوں نے رمضان المبارک کی 19 تاریخ ہفتے کے دن آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی آپ کی خواہش ہے، آپ نے فوراً سے اپنے ذہن میں رکھ کر ایک بار فوری طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ فوری طور پر سب سے پہلے آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے۔ یوں محسوس کیجئے گا کہ آپ کا دنیا سے تعلق ختم۔ یہ ہفتے کا دن ہے، یہ قبولیت کا دن ہے۔ رمضان المبارک کی 19 تاریخ ہفتے کے دن کے آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ رب کریم کا ایک بابرکت نام ہے، اور یہ رب ذوالجلال کی تکبیر بھی ہے۔ رب کریم کو اتنا پسند ہے، اتنا پسند کہ جب کوئی بندہ رب کی بڑائی بیان کرتا ہے، جب کوئی بندہ رب کی عظمت کو بیان کرتا ہے تو رب راضی ہو جاتا ہے۔ رب کریم کو اپنی عظمت اتنی پسند ہے کہ جو بندہ دن میں 5 وقت اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کی صدائیں لگائی جاتی ہیں اور ان صداؤں کو سنتا ہے اور ان پر لبیک کہتا ہے اور اللہ پاک کی بڑائی ساتھ ساتھ بیان کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو ان مقامات سے نوازتے ہیں، اس کی پریشانیاں چٹکیوں میں حل فرما دیتے ہیں۔
اللہ والو آج 19 رمضان المبارک ہفتے کے دن آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ اللہ پاک کا یہ عظیم نام، یہ عظمت والا نام، یہ بابرکت نام اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کو آپ نے پہلے نمبر پر پڑھنا ہے۔ اللہ والو یہ وہ عمل ہے، یہ وہ وظیفہ ہے کہ جب بندہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کا وظیفہ پڑھتا ہے، اللہ اکبر ایک بار ہو گیا، اللہ اکبر دو بار ہو گیا، اللہ اکبر تین بار ہو گیا، بہت آسان سا عمل ہے۔ اللہ اکبر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے، لیکن 11 بار اللہ اکبر پڑھتے دوران نہ تو آپ کسی سے بات کریں اور نہ کوئی آپ سے بات کرے۔ جب جب آپ کی زبان میں حال سے اللہ اکبر نکل رہا ہو، آپ دل ہی دل میں رب کریم سے مانگیں اور رب سے آپ لوگ فرمائے، رب کریم سے ضد کریں کہ مولا کریم اپنی بڑائی کے مطابق میری حاجات کو پورا فرما، اپنی بڑائی کے مطابق غیب سے مدد فرما۔ اللہ اکبر رب سب سے بڑا ہے۔ جب کوئی بندہ اس فانی دنیا میں اللہ اکبر پڑھتا ہے تو شیطان اپنے سر پر خاک ڈالتا ہے کہ میں سارا دن کوشش کرتا رہا اس بندے کو گناہوں کی طرف لے جاؤں، سارے راستے بھٹکاتا رہوں، پورا دن میں نے کوشش کری لیکن یہ نماز کے لیے جا رہا ہے۔ اللہ والو یہ عام دنوں میں حال ہے، ابھی تو رمضان کا دن ہے، 19 تاریخ ہے، ہفتے کا دن ہے، ایک دن بچا ہے صرف، اس کے بعد یہ بخشش کا عشرہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اللہ والو یہ خاص عمل آپ لوگوں نے کسی صورت نہیں پڑھنا۔ اگر آپ لوگ ڈپریشن میں ہیں، آپ لوگ مجبور ہیں، آپ لوگ لاچار ہیں، آپ لوگ پریشان حال ہیں، اللہ پاک کا یہ ذکر اللہ اکبر میرے کہنے کے مطابق ایک بار کر کے دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کا دل پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جائے گا۔ اللہ پاک آپ کو بڑے بڑے ڈپریشن سے، بڑی بڑی مصیبتوں سے، رکاوٹوں سے، بندشوں سے اللہ پاک سب کی سب ختم فرما دے گا۔ اللہ اکبر جب بندہ پڑھتا ہے، جادو، جنات، نظر، طاقتور دشمن آپ کے آگے ٹک نہیں پاتا۔ جب کوئی بندہ اللہ اکبر کی صدائیں لگاتا ہے، اس لیے میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ نے آج صرف اور صرف 11 بار اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ 11 بار اللہ اکبر پڑھ لیں، اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھنا ہے، صرف 3 انگلیوں پر کرنے والا عمل ہے۔ وظیفہ ایک قرآن سورت کا ہے، یہ قرآن سورت ہر کسی کو زبانی آتی ہے اور اس سورت کی اتنی قدر و قیمت، اتنی فضیلت اور برکت ہے کہ اس کے ہر زیر زبر پر 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ آپ نے سورۃ الاخلاص کو پڑھنا ہے، اور سورۃ الاخلاص وہ رب کریم کا ذکر الہی ہے جس میں رب کی وحدانیت کی بیان کیا گیا ہے، جس میں رب کی بے نیازی، رب کی سمیدیت کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ واضح ہے، جس میں واضح ہے کہ نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ آپ نے صرف 3 بار سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس طرح سے آپ لوگ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 3 بار پڑھنی ہے۔ رمضان کے مہینے میں ایک نیکی کا بدلہ 70 گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور جب ایک قرآن مجید رمضان کے مہینے میں ہفتے کے دن پڑھا جاتا ہے، 70 گنا زیادہ اس کا ثواب دیا جاتا ہے۔ جب آپ لوگ 3 بار سورۃ الاخلاص پڑھیں گے تو ایک مقبول قرآن پاک کا آپ کو ثواب مل جائے گا۔ اللہ والوں رمضان کا بھاؤ ویسے ہی بڑھ جاتا ہے، یعنی کہ 70 قرآنوں کا آپ کو ثواب مل جائے گا، اور جتنے زیادہ قرآنوں کو آپ کو ثواب ملے گا اللہ پاک کے قریب آپ لوگ اتنے زیادہ پہنچ جائیں گے۔ اللہ والوں اکابرین نے جو اس کی تعداد 3 بتائی ہے، بہت سارے لوگ کہیں گے ایک تسبیح پڑھ لیتے ہیں۔ بات یہ توکل 3 بار پڑھنے میں ہونا چاہیے کہ 3 بار پڑھنے سے جب آپ کو 70 قرآنوں کا ثواب مل گیا، جب آپ کا توکل یہ ہوگا کہ مجھے مل گیا مطلب مل کے رہا، آپ لوگوں کو اب وہ کم نہیں لگے گا، آپ لوگوں کو وہ زیادہ لگے گا، کیونکہ 70 قرآن پاک پڑھنا ایک عام انسان کی بس سے باہر ہے۔ اس لیے یہ توکل کی بنیاد پر آپ لوگوں نے عمل کرنا ہے۔ آپ لوگ تعداد پہ مت جائیں۔ اکابرین جو تعداد بتاتے ہیں ان میں حکمتیں ہوتی ہیں، کیونکہ وہ سالوں سال تجربات کی زندگی میں غوطہ زند رہتے ہیں، تجربات کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں۔
اس لیے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہیں گے ہم زیادہ پڑھ سکتے ہیں. زیادہ سے پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ آپ پورا وظیفہ جو پورا عمل ہے، جیسے 11 بار اللہ اکبر ہے، پھر سورۃ الاخلاص ہے، پھر تیسرا عمل میں آپ کو بتاؤں گا، یہ عمل آپ لوگ پورا دوبارہ پڑھتے رہیں. 10 بار پڑھ لیں، 20 بار پڑھ لیں، 100 بار پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے. جتنی بار پڑھیں گے اتنے زیادہ ثواب سے آپ کو نوازا جائے گا، اتنی زیادہ آپ کی حاجات پوری کی جائیں گی، اتنے زیادہ آپ کے درجات بھی بلند کیے جائیں گے. تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے صرف 3 بار سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے. جب 3 بار سورۃ الاخلاص پڑھ لیں، اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو عمل کرنا ہے، جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ عمل بھی بہت آسان عمل ہے، اور اس عمل کے بغیر تو یہ پورا وظیفہ نامکمل ہے. یا اللہ یا محمد کا ایک رب کریم کا نام ہے، ایک رب کے پیارے محبوب کا نام ہے. جب رب اور رب کے پیارے محبوب کا نام پڑھا جاتا ہے، ان دونوں ناموں کو ملا کر یاد کیا جاتا ہے. جس بندے سے رب راضی، رب کا محبوب راضی، دنیا کی کون سی طاقت ہے جو اس کی کامیابی کو چھین سکتی ہے. رمضان المبارک کی 19 تاریخ ہے، ہفتے کا دن ہے. اپنے بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، بزرگوں کے لیے، تمام سننے والے بھائیوں کے لیے، تمام جاننے والوں کے لیے ایک ایسا عمل لے کر آیا ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے ہفتے کی 19 تاریخ رمضان المبارک کی جو 19 تاریخ ہے، 19واں روزہ ہے، اس کو اگر آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف آپ لوگوں نے 11 بار پڑھنا ہے. جب 11 بار آپ لوگ پڑھ رہے ہوں، آپ کا مقصد آپ کے ذہن میں ہو، آپ لوگ جس چیز کی نیت کر کے پڑھیں گے، اللہ رب العالمین اس چیز سے آپ کو لازمی ملوا دیں گے. اللہ والوں، یہ عمل، یہ وظائف بے حد یقین کرے کرامت ہوتے ہیں. یہ بزرگان دین کے آزمائے ہوئے ہوتے ہیں. اگر آپ لوگ بھی ان وظائف سے، ان جو آپ کو میں نے ابھی اوراد بتائے، ان سے اگر آپ لوگ مستفیض ہونا چاہتے ہیں، 19 رمضان المبارک ہفتے کے دن بالخصوص ان عمل کو آپ لوگ کریں. پہلے نمبر پہ اللہ اکبر پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پہ سورۃ الاخلاص، اور تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد کا عمل پڑھ لینا ہے. اس کے بعد دوبارہ درود پاک پڑھ لیں. وظیفہ مکمل ہوا. اب آپ لوگوں نے ہاتھ اٹھا کے جو دعا کریں گے، جو حاجت کریں گے، اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول و منظور فرمائے گا. اللہ والوں، آج 19 رمضان المبارک ہے، ہفتے کا دن ہے. آج کے دن کی میں خصوصی دعا کرتا ہوں. آپ لوگوں نے آمین ضرور کہنا ہے. آپ کی دعاؤں میں شمولیت ہو جائے گی، آپ کی وظیفے میں شمولیت بھی ہو جائے گی. اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ مولا. آج جن کے اٹھے ہوئے ہاتھ ہیں میرے مولا، سب کی دل کی حاجات کو پورا کر دے. آج ہم سب کو اس چیز سے نوازے جس چیز کے ہم عہد کر کے آج تیرے لیے یہ عمل کر رہے ہیں، تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں میرے مولا. مقصد صرف تجھے راضی کرنا ہے، مقصد اس دنیا میں آنے کا تیری عبادت کرنے کا ہے میرے مولا. ہم سے وہ کام لے لے جس کام سے تو راضی ہوتا ہے، جس کام سے تیرا حبیب راضی ہوتا ہے میرے مولا. ہمیں کبھی بھی اہل بیت کا غدار نہیں بنانا، ہمیں کبھی بھی صحابہ کرام کا غدار نہیں بنانا میرے مولا. 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق رمضان کے بعد بھی عطا فرما میرے مولا. روزہ رکھنے کی توفیق رمضان کے بعد بھی عطا فرما میرے مولا. یہ بخشش کا عشرہ رخصت ہو رہا ہے میرے مولا. ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی بخشش فرما دے، میری آل و اولاد کی بخشش فرما دے، میرے والدین کی بخشش فرما دے، ہمارے عزیز و اقارب جو بھی اس فانی دنیا سے انتقال کر گئے مولا، سب کی بے حساب مغفرت فرما دے، سب کی قبر کو تا حد نظر وسیع فرما دے میرے مولا. رمضان کے مہینے میں عذاب اٹھا لیا جاتا ہے میرے مولا. تیری شان ہے، جو چیز ہٹاتا ہے وہ چیز لوٹاتا نہیں ہے میرے مولا. دوبارہ عذاب نہیں دینا. مسلمان لوگ جہاں پر بھی پریشان حال ہیں میرے مولا، مدد فرما. بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما میرے مولا. تو مدد نہیں فرمائے گا تو کون مدد فرمائے گا میرے مولا. فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، فلسطین کے مسلمانوں کو عروج عطا فرما، فلسطین کے مسلمانوں کو غلبہ نصیب فرما. غازہ کے اندر میرے مولا انہوں نے حصار کر لیا ہے اور مسلمان ابھی بھی بغیرت بن کے بیٹھے ہوئے مولا. تو جگا دے مسلمانوں کو. نہیں بھیج سکتا تو اپنی ابابیل کی فوج بھیج کے میرے مولا ان لوگوں کے لیے آسانی فرما دے. آمین آمین آمین. ایک بار آمین ضرور کہیے گا، آپ کی دعاؤں میں شمولیت ہو جائے گی. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو، ایک نئے وظیفے کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.